جادوگر بھی اور منفی کام کرنے والے یعنی شر والے کام کرنے والے جو ہے ان اوقات کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن میں 3 ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمانوں کو بھلے وہ یہ اوقات ہوں یا نارمل اوقات ہوں، حضرت میرا یہ سوال ہے کہ جو 3 مکروہ اوقات ہے جن کا تعلق سورج سے ہے، تو کیا ان اوقات کا ہم پر روحانی اثر ہوتا ہے یا نہیں، اور ان اوقات میں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ سجدے والی عبادت تو ویسے ہی منع ہے، تو اس میں ایسا کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص ذکر ہے جو کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو 3 مکروہ اوقات ہیں نا، ان کے بارے میں تو ویسے عوام کو پتہ بھی نہیں ہوگا زیادہ تر۔ عوام میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ رات میں بھی زوال کا وقت آتا تھا، رات کے 12 بجے زوال کا وقت، عوام میں یہ مشہور ہے کہ دن میں 3 اوقات ہے۔ نماز فجر کے بعد 20 منٹ جو ہیں، پھر جب سورج بالکل سر پر آ جائے وہ 20 منٹ ہیں، اور پھر مغرب سے پہلے کے 20 منٹ۔ ان اوقات میں سجدے والی عبادت نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایسی عبادت جس سے لگے کہ کوئی عبادت کر رہا ہے، یعنی جھک رہا ہے کسی کے سامنے، کیونکہ یہ کفار کے خاص عبادت کے اوقات، ان سے تشبیہ پیدا نہ ہو، اس لیے مسلمانوں کو منع ہے کہ وہ ان اوقات کو ایسی عبادتیں نہ کریں جو خاص سجدے والی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا جادوگروں کے اور خصوصاً ہندو مت کے خاص عبادتوں کے وقت شیو لنگ پر جو ہے وہ اس وقت ان اوقات میں خصوصاً چیزیں چڑھائی جاتی اور خاص اعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ان میں بھی جو بہت زیادہ ان کے مذہب کے مطابق علم والے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ خاص اوقات ہیں خصوصاً ان کاموں کے لیے۔ تو جادوگر بھی اور منفی کام کرنے والے یعنی شر والے کام کرنے والے جو ہے ان اوقات کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ دن میں 3 ہے۔ اسی طرح سورج کی پوجا کرنے والے وہ بھی ان 3 اوقات کو، آگ کی پوجا کرنے والے وہ بھی 3 اوقات کو جو ہے وہ اچھی طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اپنے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور رکاوٹیں ہٹانے کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، یعنی پریشانیوں کو دور ہٹانے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندو مت میں سورج کو جل چڑھایا جاتا ہے، وہ بھی اسی وقت چڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مسلمانوں کو بھلے وہ یہ اوقات ہوں یا نارمل اوقات ہوں، ہمیشہ اپنے رب سے قرب میں رہنا چاہیے، تو کسی بھی وقت کا جو شر ہے وہ اس پر اثر نہیں کرے گا۔ قرب میں کیسے رہے گا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہی ہمیں قرب کا ذریعہ بھی بتائیں گے اور قرب کا طریقہ بھی بتائیں گے، ہے نا، کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قرب میں کیسے رہیں۔ دیکھیں اس کے لیے سب سے آسان طریقہ جو مسنون دعائیں ہیں، وہ بہترین طریقہ ہے کہ بندہ جیسے ہی اٹھتے ہی پہلے اس نے رب سے کلام کیا ہوا، دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور،
تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے مجھے موت کے بعد پھر سے حیات بخشی، اسی کی طرف مجھے پھیرنا ہے۔ اٹھتے ہی کس کو یاد کیا اس نے؟ رب کو یاد کیا نا، یہ قرب کا ذریعہ تو ہے۔ مفہوم بھی ذہن میں رکھیں اس کا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ پھر اٹھے گا، وضو بنائے گا، وضو بناتے ہی فجر پڑے گا، ایک اور قرب کا ذریعہ ہوا، وضو بھی قرب کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس کا ہر لمحہ، ہر کام جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب سے ہے، تو کبھی بھی اسے کوئی شر جو ہے، وقت کا شر یا زمانے کا شر نہیں پہنچے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک مسلمان، چاہے وہ خاص ہو، عام ہو، عالم ہو یا عوام میں سے ہو، وہ اس کو اپنا مشغلہ بنائے، کہ ہم اپنا مقصد یہ بنا لیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے رب کے قرب میں رہنا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جتنی بھی نیگیٹو طاقتیں ہیں انشاءاللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔